نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کی اس نشست میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں۔ ہمارے اس عقیدے اور نظریے پر اللہ کا قرآن بھی موجود، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی موجود، اہل روافض کی کتب بھی موجود اور معصومین کے فرامین بھی موجود۔ فریق مخالف یعنی اہل روافض کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک بیٹی تھی، یعنی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اپنے اس عقیدہ اور نظریہ پر روافض کے پاس نہ اللہ کا قرآن ہے، نہ نبی کا فرمان ہے، اور نہ ہی ان کے پاس کوئی اپنی معتبر کتاب، اور نہ ہی اپنے 12 اماموں میں سے کسی ایک کا معتبر اور تفصیلی فرمان ہے۔ تو یہ حضرات محض شبہات پر گزارا کرتے ہیں کیونکہ دلائل ان کے پاس موجود نہیں ہیں۔ تو ان کے ایک نامور ذاکر علامہ ناصر عباس نقوی کا ایک کلپ ہم کو ملا، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ پہلے آپ ذاکر صاحب کی گفتگو کو سنیں، پھر میں اس پر چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ جہاں سے میری آواز جا رہی ہے، 4 بیٹیاں لکھنے والے مورخ کی بھی آج تک ہمت نہیں ہوئی کہ پیغمبر کا کوئی تیسرا نواسہ لکھ دے۔ تمہارے ہاتھ میں قلم بھی تھا، مورخ بھی تھا، حکومت بھی تمہاری تھی، تخت بھی تمہارا تھا، مورخ بھی تمہارے تھے۔ بکنے والی زبانیں، بکنے والے ضمیر ذرا جرأت تو کرتے کہ جہاں 4 بیٹیاں ہیں تو ایک تیسرا نواسہ بھی لکھ دیتے۔ آخر علی کی دشمنی میں کتنی عورتوں کو باز کرتے چلے جاؤ گے؟ علی کی دشمنی میں اور کتنی عورتوں کو باز کرو گے؟ حد نہیں ہو گئی کہ بیٹی ایک ہو تب بھی نواسے 2 ہیں، بیٹیاں 4 ہو گئی، نواسے پھر 2 رہ گئے۔ پتہ چلا کہ تمہاری مجبوری ہے، تم لکھنا چاہو بھی تو تیسرا نواسہ نہیں لکھ سکتے، اس لیے کہ لکھ تو دو گے، محمد کی زلفیں کون پکڑوائے گا؟ معزز سامعین و ناظرین، یہ نامراد سفید جھوٹ بول رہا ہے، یہ سب تاریخوں میں موجود ہے، اور انہی کی اپنی تاریخوں میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی وفات سے پہلے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ وصیت فرمائی کہ میری وفات کے بعد میری بھانجی یعنی امامہ بنت زینب سے نکاح کرنا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد ان کی بھانجی حضرت امامہ سے باقاعدہ نکاح فرمایا۔ بخاری شریف میں ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نواسی یعنی امامہ بنت زینب کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کر مکمل نماز ادا فرمائی۔ رہی بات نواسوں کی تو قبلہ نواسے بھی موجود ہیں۔ سیدہ رقیہ و ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما کی اولاد اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے 2 صاحبزادے جن کا ذکر احادیث مبارکہ اور تاریخوں میں موجود ہے، اور اسی طرح حضرت زینب کے بیٹے کا نام علی تھا، علی ابن ابی العاص۔ تو یہ نواسے بھی موجود ہیں، کیونکہ بچپن ہی میں ان کا انتقال ہو گیا تھا، تو لہٰذا نواسے تو موجود ہیں۔ یہ ذاکر صاحب سفید جھوٹ بول کر ماتمی مجمع کو مطمئن کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارا چیلنج ہے کہ جو عقیدہ اور نظریہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صرف ایک بیٹی تھی، اپنے اس عقیدے اور نظریے پر قرآن کریم کی آیت پیش کریں، یا ایک حدیث پیغمبر کو پیش کریں، یا اپنے 12 اماموں میں سے کسی ایک امام کا معتبر اور تفصیلی فرمان دکھا دے، یا اپنی معتبر کتاب سے کوئی ایک حوالہ دکھا دے۔ حوالہ پیش کرنے پر جناب کو منہ مانگا انعام دیا جائے گا، نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔